بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود والقیاس انها لا تنقض وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه ليس بخارج نجس ولهذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة ولنا قوله عليه السلام على من ضحك منكم قهقهة فليعيد الوضوء والصلاة جميعا وبمثله يترك القياس والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليها والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه وهو على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء۔ نواقض وضو کا بیان ہے۔ نواقض وضو میں سے آج جس ناقض کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ قہقہہ ہے۔ قہقہہ ناقض وضو ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ قہقہہ خارج صلاۃ ناقض وضو نہیں ہے۔ نماز سے باہر اگر کوئی آدمی قہقہہ لگائے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح قہقہہ ان نمازوں میں بھی ناقض نہیں ہے جو کہ بغیر رکوع اور بغیر سجود کے ہیں، جیسا کہ نماز جنازہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ رکوع اور سجود نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت ہے کہ اس کے اندر صرف سجدہ ہے، رکوع وغیرہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو قہقہہ کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک قہقہہ فی خارج الصلاۃ، قہقہہ جو خارج صلاۃ ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ نمبر دو قہقہہ ان نمازوں میں جو ذات رکوع و سجود نہیں ہیں، جیسا کہ نماز جنازہ ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت ہے، ان میں بھی قہقہہ ناقض وضو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تیسری صورت جو رکوع اور سجود والی نمازیں ہیں، جو کامل صلوات ہیں، اس میں قہقہہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہیں اور دو مذہب ہیں۔ مذہب اول احناف کا ہے۔ احناف کے نزدیک قہقہہ ان نمازوں میں جو کہ رکوع اور سجود والی ہیں ناقض وضو بھی ہے اور ناقض صلاۃ بھی ہے۔ ناقض وضو ہے اور ناقض صلاۃ ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ مذہب ثانی امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قہقہہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، ناقض وضو نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا، والقیاس انہا لا تنقض، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ قہقہہ ناقض وضو نہیں ہونا چاہیے، ناقض وضو نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح نماز سے باہر قہقہہ ناقض وضو نہیں ہے، بغیر سجود اور رکوع والی نمازوں میں قہقہہ ناقض وضو نہیں ہے، تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ رکوع اور سجود والی نمازوں میں بھی قہقہہ ناقض وضو نہیں ہونا چاہیے، اور یہی مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ لیکن ہم قہقہہ کو ذات رکوع و سجود والی نمازوں میں ناقض وضو کیوں مانتے ہیں، اس کی دلیل ہم آگے بیان کریں گے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے وہ دلیل عقلی ہے۔ دلیل عقلی کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو قہقہہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نجاست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، خروج نجاست اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ حدث ہے، اور یہ قہقہہ جب حدث نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہ نجس بھی نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے تو پھر یہ حدث بھی نہیں ہے۔ قہقہہ جو ہے یہ جب نجس نہیں ہے تو پھر یہ حدث بھی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قہقہہ خارج صلاۃ ناقض وضو نہیں ہے، بغیر رکوع سجود والی نمازوں میں بھی ناقض وضو نہیں ہے، تو لہٰذا رکوع اور سجود والی نمازوں کو بھی ہم ان پر قیاس کرتے ہیں کہ اس میں بھی یہ ناقض وضو نہ ہوگا۔
سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ صاحب ہدایہ نے ذرا مشکل کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ آسان الفاظ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قہقہہ یہ نجس نہیں ہے، تو جب نجس نہیں ہے تو یہ حدث بھی نہیں ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح نماز کے باہر قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح نماز کے اندر بھی قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے دیکھیں ذرا، وَلَنَا قَوْلُهُ، احناف کے نزدیک بھی صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ قہقہہ ناقض وضو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نجس نہیں ہے۔ جب نجس نہیں ہے تو پھر یہ حدث بھی نہیں ہوگا، اور جب یہ حدث نہیں ہے تو پھر ناقض وضو بھی نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایک دیہاتی نے، اعرابی نے نماز کے اندر قہقہہ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ جمیعا۔ جمیعا کی تاکید لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے اندر قہقہہ لگائے تو وہ وضو اور نماز دونوں کو لوٹائے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ، صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اس اور ان جیسی روایات کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث مشہور ہے، اور حدیث مشہور سے جو کے مقابلے میں اگر قیاس آ جائے تو قیاس کو چھوڑا جاتا ہے اور اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ والاثر وردا، واو استنافیہ ہے، ما بعد جملہ مستانفہ ہے، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قہقہہ ناقض وضو ہے تو پھر اس کو سجدہ تلاوت میں بھی ناقض وضو ہونا چاہیے، نماز جنازہ میں بھی اس کو ناقض وضو ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ حالانکہ آپ کا مسلک بھی یہی ہے کہ نماز جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں قہقہہ آپ کے نزدیک بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا، اس کا جواب یہ ہے، جواب کا خلاصہ یہ ہے، والاثر ورد فی صلاۃ مطلقۃ فیقتصر علیہا، کہ جو حدیث وارد ہوئی ہے یہ صلاۃ مطلقہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ یاد رہے یہاں مطلقہ کاملہ کے معنی میں ہے، صلاۃ کاملہ کے بارے میں، اور صلاۃ کاملہ اس نماز کو کہا جاتا ہے جس میں رکوع اور سجود بھی ہوں، صرف قیام نہ ہو جیسا کہ نماز جنازہ ہے، اور صرف سجدہ نہ ہو جیسا کہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت ہے۔ تو اثر اور حدیث جو وارد ہوئی ہے وہ صلوات کاملہ کے بارے میں ہوئی ہے، اور صلوات کاملہ ان نمازوں کو کہا جاتا ہے جو ذات رکوع و سجود، کہ اس میں قیام بھی ہو، اس میں رکوع بھی ہو، اور اس میں سجود بھی ہو، صرف قیام نہ ہو نماز جنازہ کی طرح، اور صرف سجود نہ ہو کس کی طرح؟ سجدہ تلاوت کی طرح۔ تو جب یہ روایت جو ہے یہ صلوات کاملہ کے بارے میں آئی ہے، اور روایت خلاف القیاس ہے کیونکہ قیاس اس کے خلاف ہے، تو لہٰذا ان نمازوں کو جو کہ بغیر رکوع اور سجود والی ہیں، ہم صلوات کاملہ پر اس حوالے سے قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ فیقتصر علیہا، پس اسی پر اختصار کیا جائے گا، یعنی اس روایت کو محمول کیا جائے گا صلوات کاملہ پر، اور یہ کہا جائے گا کہ قہقہہ ناقض وضو ان نمازوں کے اندر ہے جو کہ صلوات کاملہ ہیں، ذات رکوع و سجود ہیں۔ سمجھ میں آئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ آگے فرمایا، والقہقہۃ ما یکون مسموعا لہ ولجیرانہ، قہقہہ کہا جاتا ہے ہنسنے کی اس کیفیت کو کہ جس میں آواز یہ خود بھی سنے اور اس کے آس پاس کھڑے لوگ بھی سنیں۔ جیران یہ جار کی جمع ہے، اور جار پڑوسی کو کہا جاتا ہے، یہاں اس سے مراد آس پاس کے لوگ ہیں، دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہیں۔ والضحک ما یکون مسموعا لہ دون جیرانہ، اور ضحک اس سے کم درجہ ہے، ضحک کہا جاتا ہے جو یہ خود سنے، دون جیرانہ، نہ کہ اس کے آس پاس کھڑے لوگ، یعنی ضحک وہ ہنسی ہے جو خود اس ہنسنے والے کو سنائی دے، اس کے دائیں بائیں والوں کو سنائی نہ دے۔ وہو علی ما قیل، اور یہ جو کہ کہا گیا ہے، یفسد الصلاۃ، نماز کو توڑ دیتا ہے، دون الوضوء، نہ کہ وضو کو۔ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ہنسنے کی عام طور پر 3 کیفیت بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قہقہہ، قہقہہ اسے کہا جاتا ہے کہ ہنسنے والا خود بھی سنے اور دائیں بائیں کے لوگ بھی سنیں۔ اب یہ قہقہہ کیا ہے؟ ناقض وضو بھی ہے اور ناقض صلاۃ بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر ضحک ہے،
ضحک ہنسنے کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ہنسنے کی آواز یہ ضاحک خود سنے، ہنسنے والا خود سنے، اس کے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہیں وہ نہ سن سکیں۔ اور ضحک کے بارے میں بھی صحیح قول یہی ہے کہ یہ ناقض صلاۃ ہے، ناقض وضو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئے؟ اور اس سے جو ادنا درجہ ہے، جو تیسری کیفیت ہے ہنسنے کی، وہ تبسم ہے۔ تبسم میں جو ہے نا وہ صرف دانت کھل جاتے ہیں، اس میں آواز نہیں نکلتی، آواز نہیں نکلتی، نہ جو ہے نا وہ ہنسنے والا اپنی آواز سن سکتا ہے اور نہ دائیں بائیں والے۔ جب خود نہیں سن سکتا تو دائیں بائیں والے کیسے سنیں گے؟ یہ خود بھی اپنی آواز نہیں سن سکتا، تو معلوم ہوا کہ اس میں آواز ہی پیدا نہیں ہوتی، صرف جو ہے نا وہ دانت نظر آتے ہیں، دانت کھل جاتے ہیں، اسے تبسم کہا جاتا ہے۔ اور تبسم جو ہے یہ نہ مفسد صلاۃ ہے اور نہ مفسد وضو ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قہقہا ان نمازوں میں جو کہ رکوع اور سجود والی نماز ہیں، کیا ہے بیٹا؟ ناقض وضو ہے اور مفسد صلاۃ ہے۔ ضحک یہ مفسد صلاۃ تو ہے، ناقض وضو نہیں ہے۔ تبسم نہ ناقض وضو ہے اور نہ مفسد صلاۃ ہے۔ اچھا بیٹا آگے جو عبارت ہے وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ، یہاں سے آگے جو ہے نا آپ لوگوں نے خود مطالعہ کرنا ہے۔ یہاں تھوڑی سی عبارت ہے بلکہ ایک مکمل پیراگراف ہے، اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا، یہ آپ لوگوں نے خود اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور قدوری میں بھی یہی مسئلہ اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہے اگر آپ کو یاد ہو۔ ہم آگے جو سبق پڑھیں گے فَإِن قَشَرَتْ نِفْطَةٌ سے پڑھیں گے۔ فَإِن قَشَرَتْ نِفْطَةٌ فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ صَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ، یہاں سے آگے ہم عبارت پڑھیں گے اور اگلے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے۔ وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ، یہ جو آگے پورا پیراگراف ہے فَإِن قَشَرَتْ تک، اس کو آپ لوگوں نے خود کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کو حل کرنا ہے۔